الرحيم. الحمد لله الذي كتب علينا القتال، والصلاة والسلام على من قاتل وجاهد في سبيل الله، وعلى آله وأصحابه الذين قاتلوا وقتلوا وقتلوا بإعلاء كلمة الله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وجاهد في الله حق جهاده صدق اللہ العظیم. ہم آتش سوزا میں بھی حق بات کہیں گے کہ ہم آتش سوزا میں بھی حق بات کہیں گے، کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے. مجھے تاریخ بتاتی ہے غردور ستم میں کہ مجھے تاریخ بتاتی ہے غردور ستم میں ہم زندہ تھے، زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے انشاءاللہ. میرے عزیز دوستو اور اساتذہ کرام، میں آپ حضرات کے سامنے ایسا دل خروش موضوع لے کر آیا ہوں کہ جس کا حکم رب العالمین نے دیا اور اس حکم کو عمل میں رحمت للعالمین نے لایا. لہذا آپ حضرات اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آقا نامدار مدینہ تاجدار جناب عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک بے شمار باطل پرستوں نے اہل حق اور اہل اسلام کو للکار سنایا. ہر زمانے میں اہل حق اور اہل اسلام نے آگے بڑھ کر باطل کے للکار اور چیلنج کو قبول کیا اور باطل کو دندہ شکن جواب دے کر باطل پرستوں کی دھجیاں بکھیر دی، اور اہل حق ہمیشہ غالب رہے، کبھی بھی مغلوبیت کا سامنا نہیں کیا. کیوں کر مغلوبیت کا سامنا کرتے جبکہ انہوں نے جہاد کو اپنایا، ہر وقت ہر گھڑی جام شہادت کی تلاش میں کوشاں رہے. جہاد اتنا اونچا عمل ہے کہ جس کا حکم رب العالمین نے دیا اور اس حکم کو عمل میں رحمت للعالمین نے لایا. جہاد ہی کا تو یہ ثمرہ ہے کہ آج خدا کا حکام، نبی کا فرمان ہم تک آسانی کے ساتھ پہنچائے. اور یاد کرو وقت کہ جب کفار مکہ نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، بے بسی اور بے کسی کی گاڑیوں سے مسلمانوں کا گزر ہو رہا تھا. ارے ہاں وہی مکہ جسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے محض ایک اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا. ایک وہ دور بھی آیا کہ اس پاک مقدر سرزمین کو ایک ہی نہیں بلکہ 360 بتوں کا بت خانہ بنا دیا گیا. اور اہل حق اور اہل اسلام باطل کے للکار اور چیلنج کو سنتے سنتے صبر کرتے کرتے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کہتے ہوئے جہاد کے میدان میں کود پڑے کہ بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، کہ بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں پر کفر لکھا ہوا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. مگر افسوس صد افسوس کہ آج کا مسلمان اس ذلت و پستی کے غار میں جا کر گرا جس میں کل یہودی اور عیسائی اپنا ذلیل چہرہ چھپایا کرتے تھے. آج مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جگہ جگہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے. فلسطین میں بے قصور معصوم مسلمانوں کو دردناک سزائیں دی جا رہی ہے جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی. اور درندہ صفت اسرائیلیوں نے فلسطین کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ماں باپ کے سامنے بم بارود کے شعلوں میں جھلسا دیا. بعض کے ماں باپوں کو تو توپوں اور ٹیکوں کے نیچے کچل کر ٹوٹے ہوئے مکان کے کھنڈرات میں ملبے کی طرح لاشوں کو بچھا دیا. زندہ معصوم بچوں کو ماں کی لاشوں پر کوڑے کی طرح پھینک دیا، جسے بچہ ماں کو زندہ سمجھ کر ماں کی لاشوں سے چمٹ کر کئی گھنٹوں ماں 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 کی سرا لگا کر دم توڑ دیا. ان درندہ صفت اسرائیلیوں کو ذرا برابر بچوں پر رحم نہیں آیا. خود اپنے ملک کا جائزہ لیجیے، وہ ہندوستان جس کے حریت کے باغوں کو مسلمانوں نے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کے قاتل مسلمان بحر یاسنا ساحل میں کود پڑے تھے. بے پناہ قربانیوں کے ذریعے مسلمانوں نے ہندوستان کو پروان چڑھایا تھا. آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیت اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں. مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی ناپاک سازش اور کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ تو ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی حامی نہیں تھا، لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا ہے تب سے مسلمانوں کی رہی صحیح چین سکون سب کچھ چھین گیا ہے. ان فرقہ پرستوں نے ہمہ وقت مذہبی اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنائیں رچی گئے. ارے غور تو کیجئے، کبھی وندے ماترم جیسی ناپاک چیز کے نافذ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے نیندیں حرام ہو جاتی ہے. آج وہی گیت
ہندوستان کے بہت ساری اسکولوں میں پڑھائے جاتے گئے. جس کی عید کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا, جس کی عید کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان خارج اسلام ہو جاتا ہے, جس کی عید کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نبی کا امتی نہیں رہتا, جس کی عید کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان کے دل کے اندر سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ختم ہو جاتی ہے, جس کی عید کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان کے دل کے اندر سے قرآن و حدیث کی محبت ختم ہو جاتی ہے. آج ہماری مسجدوں پر ڈاکہ زنی کی جا رہی ہے. آخرکار ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ مسلمان خاموش بیٹھا ہے. مسلمانوں سنبھل جاؤ, سنبھل جانے کا وقت آیا. کہہ رہے مسلمانوں سنبھل جاؤ, سنبھل جانے کا وقت آیا. کب تک سوتے رہوں گے, اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. اب بھی سنبھل جاؤ مسلمانوں, جہاد کو گلے لگا دو. اور جگہ جگہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, وہاں مظلوم کی فریاد رسی اور ظالم کو ظلم کا بدلہ دو. اگر آج ہم نے یہ سوچ کر اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ نہیں دیا کہ جس پر ظلم ہو رہا ہے ہونے دو, ہم تو ایسا آرام کی زندگی سے جئیں گے, تو کان کھول کر سن لو, تم بھی ایک دن فلسطین کے معصوم مسلمانوں کی طرح ظلم کی چکی میں پیس دیے جاؤ گے. تم بھی ایک دن افغانستان کے مسلمانوں کی طرح کتے کی طرح کسیڑ کر ختم کر دیے جاؤ گے. احمد آباد کے مسلمانوں کی طرح آگ کے بھڑکتی ہوئی شعلوں میں جھلسا دیے جاؤ گے. گجرات کے مسلمانوں کی طرح کر سے بے کر دیے جاؤ گے. اس دن کے آنے سے پہلے سمجھ جاؤ, جہاد کو گلے لگا دو. اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ان کے پاس گن گئے, ان کے پاس ہتھیار گئے, ان کے پاس حکومت ہے, تو غور سے سن لو تم, اللہ کی قسم اگر تم نے جہاد کے میدان میں قدم رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے نصرت کے فیصلے فرمائے گا. اور فرقہ پرستوں سے کہہ لو کہ سن لو فرقہ پرستوں, ہم ایمان کا نغمہ گائیں گے, کہ سن لو فرقہ پرستوں, ہم ایمان کا نغمہ گائیں گے. اگر انگلی کا اشارہ کر بھی دیا تو تمہیں تمہارے خون سے نہلائیں گے, نہ پستول کی گولیوں سے, نہ تمہاری دھمکیوں سے, کہ نہ پستول کی گولیوں سے, نہ تمہاری دھمکیوں سے. مسلمان ڈرتے ہیں تو صرف اپنے پروردگار سے. امید ہے کہ یہی مسلمان آئیں گے, جہاد کے میدان میں آئیں گے, ایک دن ضرور آئیں گے, مسلمانوں کی جانوں کو بچائیں گے, اور آتے ہوئے کہتے ہوئے آئیں گے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. کہ ارے ٹل نہ سکتے تھے, اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. حد سے کوئی سرکش ہوا تو بگڑ جاتے تھے, ارے حد سے کوئی سرکش ہوا تو بگڑ جاتے تھے. دیکھ ہم کیا چیز ہے, ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.